السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو ایک سچی کہانی ہے۔ ہماری خالہ ہم سے بہت پیار کرتی تھی۔ ان کے منگنی کے دن ہم لوگ بہت خوش تھے اور صبح ہی صبح ہم سج بن کر اپنے نانی کے گھر پر چلے گئے۔ بہت سارے مہمان آئے، کافی خوشی کا ماحول تھا۔ تب تک میری امی کو چکر آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بے ہوش ہو گئیں۔ جب امی کو ہاسپٹل لے جایا گیا تو ہاسپٹل میں وہ کافی دنوں رکی۔ ایک ہفتے تک ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے رہے اور جب رپورٹ آئی تو سب کے پیروں کے نیچے زمین ہی کھسک گئی۔ ڈاکٹر نے کہا انہیں کینسر ہے اور ان کی زندگی کے کچھ ہی دن باقی ہیں۔ یہ سن کر میرے نانا نانی کے دل پر تو قیامت ہی چھا گئی اور میری خالہ کا روتے روتے برا حال ہو گیا، کیونکہ وہ امی سے بہت پیار کرتی تھیں۔ دونوں بہنوں کا پیار ایک مثالی تھا۔ کچھ دن ایسے ہی بیت گئے، ہم روتے دعائیں کرتے، پر اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن امی کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی۔ امی نے خالہ کو پاس بلایا اور خالہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، میری بہن، تو میری بچیوں کا خیال رکھنا، تیرے علاوہ میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ میں اپنی تینوں بچیوں کو تیرے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ تبھی خالہ بہت زیادہ رونے لگیں اور بولی، آپا آپ ایسا مت کہیے، آپ ٹھیک ہو جائیں گی، اللہ سب اچھا کرے گا۔ ہم سب امی کی طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے امی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں اور امی ہم سب کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئیں۔ اب ہمارا گھر سونا ہو گیا۔ ابو صبح کو نکلتے، شام کو آتے، کبھی کھانا کھاتے کبھی نہ کھاتے اور سو جاتے۔ اس بات سے ہم بھی بہت پریشان تھے۔ ایک دن نانی اور نانا آئے اور ابو سے کہا، اب ان بچیوں کا کیا ہوگا؟ تو بھی تو پورے دن گھر پہ نہیں رہتا اور ان بچیوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ میں انہیں اپنے پاس رکھوں یا تیرے پاس ہی رہنے دوں؟ تبھی ابو بولے، اگر میں کام پر نہیں جاؤں گا تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ پھر نانی نانا نے ہمیں اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا، پر جب ہماری ممانی کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم نانی کے ساتھ رہیں گے تو وہ بہت زیادہ بھڑک گئیں، کیونکہ ان کا مزاج کڑک تھا اور وہ بہت زیادہ غرور بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے نانی سے کہا کہ اگر تم اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو شرافت سے رہو، میں تین لڑکیوں کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ پھر نانی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور نانی ہمارے ہی ساتھ گھر پر رہنے لگی۔ کچھ ہی دن بیتے تھے کہ نانی بھی اس دنیا سے چل بسیں۔ اب پھر سے ہم لوگوں پر ایک قیامت سی چھا گئی۔ تبھی میری ممانی نے ایک دن ابو سے کہا کہ تم دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تمہاری بچیوں کو سہارا بھی مل جائے گا اور تمہارا بھی گھر بس جائے گا۔ یہ بات ابو نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تبھی محلے والے تانے دینے لگے، ادھر ادھر والے بھی سمجھانے لگے، ابو کے دوست بھی کہنے لگے کہ تیری بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، ان کے لیے ایک نئی ماں لیا، انہیں گھر میں اکیلا چھوڑنا صحیح نہیں ہے اور تیرا گھر بھی بس جائے گا۔ سب کے کہنے سننے پر ابو نے حامی بھر دی۔ اب سوال یہ تھا کہ 3 بچیوں کے باپ سے آخر شادی کون کرے گا؟ پھر کچھ رشتہ داروں نے میری خالہ سے کہا کہ تیری بھانجیوں پر اگر سوتیلی ماں آ جائے گی تو ان پر ظلم کرے گی، کیوں نہ تو ہی ان کی ماں بن جائے، تو ان سے محبت بھی کافی کرتی ہے اور تیری بہن نے بھی اپنی بچیوں کی ذمہ داری تجھ پر دی ہے۔ اب خالہ کافی کشمکش میں پڑ گئیں۔ ایک طرف ان کے منگیتر، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنے منگیتر سے کتنا پیار کرتی تھی، اور دوسری طرف ان کی مرحومہ بہن کی 3 بچیاں، پر انہوں نے سب رشتہ داروں کی بات مانی اور اپنی بہن کی محبت میں قربانی دے دی اور وہ نکاح کے لیے تیار ہو گئیں۔ یہ بات جب ہم کو معلوم ہوئی تو ہم تینوں بہنیں بہت خوش ہوئیں۔ جو خالہ ہمیں ماں کے جیسا پیار کرتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے اب ہمارے گھر آ جائیں گی اور وہ کبھی بھی نہیں جائیں گی۔ ہمارے ابو خالہ سے عمر میں کافی بڑے تھے، پر انہوں نے اپنی بہن کی محبت میں قربانی دے دی۔ اب خالہ اور ابو کا نکاح ہو گیا، ہم لوگ سارے مل کر اچھے سے رہنے لگے۔ اب ہمارا پریوار دوبارہ سے ایک خوشحال پریوار بن گیا۔ ان دنوں میں 10 سال کی تھی اور میری چھوٹی بہن 8 سال کی اور اس سے چھوٹی بہن 6 سال کی۔ اب خالہ کے آ جانے سے ہمارا غم آدھا ہو گیا تھا۔ ہم بھی ان کے دامن میں ممتا کی تلاش کرتے تھے
اور وہ بھی ہم میں اپنی بہن کی بیٹیاں اور اپنی بہن سے کیا ہوا وعدہ یاد کر لیتی تھیں تو ان کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جاتے تھے۔ وہ ہم سے اور زیادہ محبت کرنے لگیں، پہلے بھی کرتی تھیں پر اب اس سے زیادہ محبت کرنے لگیں۔ یہ بات واقعی سچ ہے کہ گھر اولاد سے نہیں عورت سے بستا ہے۔ ابو نے بھی شروعات میں بہت چاہت دکھائی، خالہ کو بھی بہت اچھے سے رکھتے اور ہم بہنوں سے بھی بہت محبت کرتے، پر یہ سب تب تک تھا جب تک خالہ کے اپنے بچے نہ ہوئے تھے۔ پر کچھ ہی ٹائم میں خالہ کے بھی پھل پھول لگنے لگے اور اللہ کے شکر سے وہ بھی ماں بن گئیں۔ یہ بات سچ ہے کہ بہن کے بچوں سے چاہے کتنا بھی پیار کیوں نہ ہو، پر جب اپنے بچے آ جائیں تو ان سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ اب اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ خالہ نے ہم بہنوں پہ سے رفتہ رفتہ اپنا دھیان ہٹا دیا اور ٹائم کے ساتھ وہ ہمیں پیچھے کرنے لگیں۔ اب وہ ہم پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے لگیں اور ڈانٹ بھی دیا کرتی تھیں، اور زیادہ بات بڑھنے پر کبھی ہاتھ بھی اٹھا دیتی تھیں، اور اگر کبھی ابو دیکھ لیتے تو وہ یاد دلا دیا کرتے تھے کہ یہ تمہاری مرحومہ بہن کی بچیاں ہیں، ان کے ساتھ اچھے سے رہو تاکہ انہیں اپنی امی کی کمی محسوس نہ ہو، اسی لیے میں نے تم سے نکاح کیا تھا۔ اب خالہ ابو کے سامنے تو ہمارے ساتھ صحیح رہنے لگیں، پر ان کے نہ ہونے پر ہمیں پیٹ کے رکھ دیتی تھیں۔ امی کی وفات کے بعد جن باہوں میں ہمیں سکون ملتا تھا، اب وہی خالہ ہمیں دور کرنے لگیں۔ کچھ وقت تو ایسے ہی بیتنے لگا، پر خالہ کا غصہ دن و دن جانے کیوں بڑھتا جا رہا تھا۔ اب خالہ کے اس سلوک کے ساتھ ہم بھی بہت بے چین رہنے لگے اور ہمارے چہرے سے وہ محرومیت اترنے لگی جو یتیم بچوں کے چہرے پر ہوتی ہے۔ جب ابو نے یہ سب دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ میری بچیوں کے ساتھ اب خالہ صحیح سے برتاؤ نہیں کرتی، اس لیے میری بچی اپنے آپ کو یتیم محسوس کرتی ہیں۔ اس بات سے ابو بھی کافی غمزدہ رہنے لگے اور کبھی کبھی وہ خالہ پر تو ہاتھ بھی اٹھا دیتے۔ ابو تو ہاتھ اٹھا دیتے تھے پر اس کے بعد اس کی سزا خالہ ہم بہنوں کو دیتی تھیں۔ وہ خلم کھلا نفرت کا اظہار تو نہ کر سکتی تھیں، پر ان کے دل میں نفرت کی ایک چنگاری جل چکی تھی۔ ایسے تیسے ہمارا بچپن تو نکل ہی گیا۔ اس وقت میری عمر 13 سال تھی اور خالہ کی نفرت کا سب سے پہلے شکار میں ہی بنی، کیونکہ مجھے غلط بات برداشت نہ تھی اور میں خالہ کو جواب دے دیتی تھی۔ پر میری چھوٹی بہن جو اس وقت 11 سال کی تھی، وہ تھوڑی الگ مزاج کی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے یہ کہہ کر چپ کرا دیتی کہ اب بھی کوئی بات نہیں، خالہ چھوٹے بچوں میں پریشان رہتی ہیں اور چھوٹے بچے انہیں کافی تھکا دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ ہماری چھوٹی بہن اسے خالہ کا غصہ نہ جھیلنا پڑے، اگر ہم صحیح رہیں گے تو ہماری بہن کی پرورش ٹھیک سے ہو جائے گی، اس لیے وہ خاموش رہتی اور ہمیشہ اپنے غصے کو پی جاتی۔ ایک دن خالہ نے سوچا کیوں نہ اس کی شادی کر دی جائے، ویسے بھی اس کی عمر 13 سال ہو گئی ہے، تبھی مجھے اس سے چھٹکارا ملے گا۔ وہ دونوں چھوٹی چھوٹی تو میرے اشاروں پر چلتی ہیں، پر یہ مجھے بات کا جواب دے دیتی ہے۔ آج ہی میں اس کے ابو سے بات کروں گی۔ جب شام کو ابو گھر پر آئے تو خالہ بڑا نرم انداز میں بولی کہ تمہاری 3 بیٹیاں ہیں، جب شادی کرو گے تو تمہاری پوری عمر نکل جائے گی اور تب تک میرے بچے بھی جوان ہو جائیں گے، اس لیے ابھی سے ایک ایک کر کے ان کی شادی کرو۔ تمہاری بڑی بیٹی 13 سال کی ہو گئی ہے، اس کی شادی کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈو اور اسے اپنے گھر کا کرو۔ ابو یہ سن کر حیرت میں پڑ گئے۔ ابو نے کہا ابھی تو اس کی عمر بہت کم ہے، اتنی جلدی کیسے؟ تبھی خالہ نے زیادہ پریشر ڈالا تو ابو بولے ٹھیک ہے، کوئی صحیح رشتہ آئے گا تو میں دیکھ لوں گا۔ تبھی خالہ بولی ہاں میں نے کب کہا کہ ایسے ویسے گھر میں کر دو، کوئی صحیح رستہ دکھے تب کر دینا، بس میں نے تمہیں صحیح صلاح دی ہے۔ اور ہاں مجھے یاد آیا، وہ میرے پریوار کا ایک لڑکا ہے، شاید تم بھی اسے جانتے ہو، اس کا نام ناصر ہے۔ تبھی ابو بولے ہاں پر وہ تو بہت کم تعلیم یافتہ ہے۔ تبھی خالہ بولی ہاں تو کیا ہو گیا، اچھا خاصا کماتا کھاتا تو ہے۔ تبھی ابو نے کہا ٹھیک ہے، سکون سے مجھے کھانا تو کھا لینے دو، بعد میں دیکھوں گا۔ اب خالہ کا یہ روز کا ہو گیا، جب ابو صبح جاتے تو خالہ ان کے کان پکاتی کہ آپ نے کیا سوچا، اور جب شام کو آتے
تو بھی بار بار کہتی کہ آپ نے کیا سوچا مجھے جواب دیں۔ ایک دن ابو نے پریشان ہو کر بولا، ٹھیک ہے بلا لو انہیں گھر پر، اور خالہ نے بنا دیر کیے دوسرے ہی دن ان لوگوں کو بلا لیا۔ جب ابو نے لڑکے کو دیکھا تو وہ پہچان گئے، بولے مجھے لگا ان کا چھوٹا بھائی ہوگا، یہ تو شادی شدہ ہے۔ تبھی خالہ نے ابو کو شانت کراتے ہوئے کمرے میں بلایا اور کہا، کیا ہو گیا اگر یہ شادی شدہ ہے؟ تم بھی تو شادی شدہ تھے اور مجھ سے کتنے عمر میں بڑے تھے، اور تمہاری 3 بچیاں بھی تھیں، اس کے تو کوئی بچہ بھی نہیں ہے۔ ابو کافی مجبور تھے، وہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے کہا، جو تمہیں ٹھیک لگے ویسا کرو۔ امی نے ان لوگوں کو شادی کی حامی بھر دی اور کچھ ہی دنوں میں شادی کی تاریخ بھی دے دی۔ جب میری چھوٹی بہنوں نے بتایا کہ آپ کی شادی کی تاریخ تو بہت جلدی دے دی گئی ہے اور وہ لڑکا عمر میں کافی زیادہ ہے اور شادی شدہ بھی ہے، میں بہت روئی پیٹی، خالہ کی منتیں کی، پر خالہ کے دل میں رحم نہ آیا۔ وہ تو بس یہ چاہتی تھیں کہ چاہے کہیں بھی جائے، کیسے بھی جائے، یا پھر کنویں میں ڈھکیلنا پڑے، پر اسے بس میرے گھر سے نکالا جائے۔ جب خالہ کو میرے رونے پر ترس نہ آیا تو میں نے دل پر پتھر رکھا اور اپنے اللہ پر سب کچھ چھوڑ دیا، اور میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنا جیون ساتھی بنا لیا۔ اب میں اپنے سسرال چلی گئی۔ میری چھوٹی بہنیں جب بھی پوچھتی، اپی آپ کیسی ہو، میں ہمیشہ کہتی میں بہت اچھی ہوں اور بہت خوش ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بہنیں مجھے لے کر پریشان ہوں، کیونکہ ان کی زندگی تو ویسے بھی وہاں پر جہنم بنی پڑی تھی۔ ایک دن ابو مجھ سے ملنے آئے اور ابو نے کہا کہ تیری چھوٹی بہن کا رشتہ آیا ہے اچھے گھر سے، کیا اس کی شادی کرنا ٹھیک رہے گی؟ میں نے کہا، ابو وہ عمر میں تو کافی چھوٹی ہے، پر آپ نہیں جانتے ہم بہنوں پر کتنے ظلم ہوتے ہیں۔ اگر گھر ٹھیک ہے تو آپ دیکھ کر اس کی شادی کر دیجئے، کم سے کم اس کی زندگی تھوڑی سدھر تو جائے گی۔ پر میں آپ سے بس ایک ہی بات کہنا چاہوں گی کہ لڑکے اور لڑکے کے گھر والے کو آپ خود ہی دیکھیں، اور میرے جیسا عمر دراز لڑکا اس کے ساتھ نہ باندھیں، وہ عمر میں کافی کم ہے۔ ابو نے روتے ہوئے مجھے گلے لگایا اور کہا، میری بیٹی میں خاموش رہا اس لیے تیرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، مجھے معاف کر دے، پر تو یقین رکھ میں تیری چھوٹی بہنوں کے ساتھ غلط نہ ہونے دوں گا۔ میں اس بات سے خوش تھی کہ کم سے کم میری بہن تو اچھے گھر میں جائیں گی۔ ابو نے کوئی اچھا گھر دیکھا اور لڑکا بھی صحیح عمر کا تھا، اچھا کھاتا کماتا تھا، اور میری چھوٹی بہن کی شادی کر دی۔ کچھ ہی دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بچے سے نوازا۔ اب میں اور میرا شوہر بہت خوش رہنے لگے۔ دوسرے ہی دن میری خالہ میرے گھر پر آئیں اور بولی، مجھے بچے کا معلوم ہوا تو میں تمہیں مبارکباد دینے آئی ہوں۔ میں نے خالہ کو بڑا عزت سے بٹھایا، پر میں اس ٹائم بستر سے اٹھ تو نہ سکتی تھی، پر میں نے خالہ سے اچھے سے بات کی، ان کی عزت احترام کیا۔ تبھی میں نے اپنے شوہر کو آواز دی اور میں نے کہا، خالہ کے لیے مٹھائی لے کر آؤ۔ تبھی میرے شوہر بولے، بس 5 منٹ میں جاتا ہوں، اور میرے شوہر مٹھائی لینے کے لیے چلے گئے۔ کافی دیر نکل گئی پر میرے شوہر واپس نہ آئے۔ تب خالہ نے بولا، کیا یہ میری بے عزتی ہے؟ تیرا شوہر تو 5 منٹ کا بول کے گیا تھا اور ابھی تک نہیں آیا۔ تبھی میں نے اپنے شوہر کو کال کیا اور میں نے پوچھا کہ اتنا ٹائم کیوں لگا اور آپ ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ تبھی میرے شوہر نے کہا، بس تھوڑی سی ایمرجنسی آ گئی تھی، میں تمہیں بعد میں کال کرتا ہوں۔ یہ سن کر میں ڈر گئی اور میں نے خالہ سے کہا، شاید کسی پریشانی میں ہے اس لیے لیٹ ہو گیا۔ خالہ مجھے تانے کس کر الٹی سیدھی باتیں بول کر چلی گئیں۔ وہ بولی، مجھے مٹھائی کھلانی نہیں تھی تو اس طرح ذلیل تو نہ کرتے۔ میں نے خالہ کو بہت سمجھایا، بہت روکنے کی کوشش کی، پر وہ غصے میں اپنے گھر پر چلی گئیں۔ تبھی میرے شوہر کچھ دیر کے بعد آتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں، خالہ جان کہاں ہیں؟ میں نے کہا، وہ تو غصے میں چلی گئیں۔ تبھی میرے شوہر نے کہا، اگر کوئی ایمرجنسی آ گئی تھی تو میں 5 منٹ لیٹ ہو گیا تو اس میں کیا قیامت آ گئی؟ راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس میں ایک بوڑھے بابا تھے، کوئی ان کی مدد نہیں کر رہا تھا تو میں نے انہیں ہاسپٹل پہنچایا، اس لیے لیٹ ہو گیا۔ تبھی میرے شوہر مٹھائی لے کر ابو جان کے گھر پر پہنچے، ان سے معافی مانگی، پر میری خالہ نے معافی قبول نہ کی
اور بولا ہم تو مبارکباد دینے آئے تھے، تم نے ہمیں ذلیل کر دیا، اس کا بدلہ تو تمہیں دینا ہوگا۔ میرے شوہر چپ چاپ گھر پر آ گئے اور مجھ سے کہا تمہاری خالہ بڑا سخت ہیں، انہوں نے معافی بھی قبول نہ کی، اللہ بہتر جانے تم لوگوں نے اتنے سال ان کے ساتھ کیسے گزارے۔ اب ہم دو بہنوں کی زندگیاں تو ٹھیک تھیں، پر ہم چھوٹی بہن کی فکر کرتے کہ کب وہ بڑی ہو اور ہم اس کا گھر بسائیں۔ کہ کچھ ہی دن بیتے تھے، دوپہر میں کھانا کھا رہی تھی، تبھی خالہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہارا چلہ ہے اور تمہیں اپنے ماں کے گھر پر جانا ہوگا، یہ ہمارا پریوار کا شروع سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ تبھی میں نے کہا خالہ میرے شوہر کو آ جانے دو، میں انہیں بنا بتائے نہیں جاؤں گی۔ تبھی خالہ نے میرے بچے کو اٹھایا اور جا کر کار میں بیٹھ گئیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کا ارادہ کیا تھا، پر اگر وہ میرے بچے کو لے گئیں تو میں کیسے رک سکتی تھی۔ میرے گھر میں میری تائی ساس بھی رہتی تھی۔ میں نے کہا تائی جان جب میرے شوہر آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ خالہ زبردستی میرے بچے کو لے گئی تھی، اس لیے مجھے مجبوراً جانا پڑا، اور انہیں بھی ابو کے گھر پر بھیج دینا، شام کو ہم لوگ ساتھ میں آ جائیں گے۔ تائی جان نے حامی بھری اور میں چلی گئی۔ میں تو سمجھتی تھی کہ اس دن کا جھگڑا وہیں پر ختم ہو گیا ہوگا، پر خالہ تو اسی جھگڑے کو لے کر بیٹھی تھی۔ گھر جا کے خالہ نے مجھ سے کہا کہ تمہیں طلاق لینی ہوگی۔ یہ سن کر میرے دل پر تو قیامت ہی چھا گئی۔ میں نے کہا خالہ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ خالہ بولی جس آدمی نے تیری خالہ کی بے عزتی کی، تیری ماں سمان خالہ کی ذلت کی، تو کیا اس آدمی کے ساتھ رہے گی؟ میں نے کہا میں طلاق نہیں لوں گی، میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں اور میرا معصوم بچہ ہے، یہ کس کے سہارے پلے گا؟ ابھی خالہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو طلاق نہیں لے گی تو تیرے شوہر کو میرے پیروں پر پڑ کر معافی مانگنا ہوگی اور 100 بار ناک رگڑنا ہوگی۔ جب میرے شوہر شام کو آئے تو میری خالہ بڑا کڑک مزاج میں بولی اگر تم اپنی بیوی بچے کو گھر لے جانا چاہتے ہو تو 100 بار میرے سامنے ناک رگڑو اور لے جاؤ، ورنہ اسے طلاق دو۔ میرے شوہر کافی غصے والے تھے، انہیں بہت غصہ آیا اور وہ چپ چاپ گھر پر چلے گئے، کچھ بھی نہ بولے۔ میں نے اپنے شوہر کو کافی بار فون کیا پر انہوں نے کوئی جواب بھی نہ دیا۔ میں اپنے شوہر سے ملنے جاتی، خالہ مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی۔ ایک دن میرے شوہر مجھ سے ملنے آئے اور کہا گھر جانا چاہتی ہو یا پھر طلاق چاہتی ہو؟ میں نے کہا میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ تبھی خالہ نے میرے بچے کو گود میں لے لیا اور کہا اگر تم گھر جاؤ گی تو میں تمہارے بچے کو مار دوں گی، بھلے ہی مجھے جیل ہو جائے۔ میرا شوہر یہ سب نظارہ دیکھ کر خاموشی سے پھر سے چلا گیا۔ اس کے بعد میرا شوہر مجھ سے کبھی بھی ملنے نہ آیا، بس ایک بار کال کیا کہ جس دن تم دوسری شادی کرو گی اس دن میرے بچے کو میرے حوالے کر دینا، اور جب تک تم دوسری شادی نہیں کرو گی تب تک ہمارا بچہ تمہارے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اب میں اپنی خالہ کے ظلم پہلے کے جیسے سہنے لگی، کیونکہ مجھے اپنے بچے کو پالنے کے لیے خالہ کی تو خدمت کرنی ہی پڑتی۔ ایک ابو کا مضبوط سہارا تھا کہ کچھ دن بعد وہ بھی چل بسے۔ ایسے ہی کافی وقت بیت گیا پر میرے شوہر نے کوئی بھی خبر نہ لی۔ میرا بچہ ماشاء اللہ سے 18 سال کا ہو گیا اور وہ کافی اچھے اخلاق کا تھا۔ ایک دن میری خالہ کا بیٹا بولا کہ اب ہمارے گھر میں ہمیں تنگی ہوتی ہے، آپ کا بیٹا بھی بڑا ہو گیا، آپ کہیں پر گھر لے لیں اور ہمارے گھر سے چلی جائیں۔ میں نے خالہ سے پوچھا خالہ کیا آپ مجھے اجازت دے گی؟ خالہ نے بولا ٹھیک ہے، جب میرا بیٹا کہتا ہے تو ویسا ہی کر۔ میں نے اپنے شوہر کو ڈھونڈنے کی کافی کوشش کی پر ان کا فون نمبر بھی نہیں لگا اور نہ ہی وہ مجھے کہیں پر ملے۔ میں نے ایک کرائے کا گھر لیا، اپنے کچھ زیور بیچ کے، پھر اللہ کے شکر سے میرے بچے کی اچھی جاب لگ گئی اور آج وہ بہت ہی عزت دار اچھی نوکری کرتا ہے اور ہمارے گھر کے حالات بھی اچھے ہو گئے۔ ایک دن میرا بیٹا اٹھنے میں لیٹ ہو گیا تو وہ تیار ہو کر جلدی سے دفتر کے لیے نکل گیا، پر رات کو اس نے مجھے بتایا تھا کہ امی میری آج ضروری میٹنگ ہے اور بہت زیادہ ضروری کام ہے اور یہ فائل میں لے جانا نہ بھول جاؤں، آپ مجھے یاد دلا دینا۔ جب میری نظر اس کی ٹیبل پر پڑی تو میں نے دیکھا وہ فائل تو وہیں رکھی ہوئی ہے۔ میں نے اس فائل کو اٹھایا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچے کے کام میں کوئی رکاوٹ آئے،
اس لیے میں اس کے دفتر فائل دینے چلی گئی۔ جب میں اس کے دفتر سے نکل رہی تھی تو میرا ایک امیر آدمی سے سامنا ہوا، پر جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو وہ میرا شوہر تھا۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا گلے لگا لیا۔ یہ سب دیکھ کر لوگ حیرت انگیز ہو گئے اور بس انہوں نے مجھ سے اتنا کہا کہ تم اتنے ٹائم سے کہاں تھی؟ تم تو اپنے خالہ کے گھر پر بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا تم کہاں تھے؟ میں نے تمہیں کافی ڈھونڈا پر تم مجھے کہیں پر نہیں ملے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ تب تک میرا بیٹا آ گیا اور مجھ پر غصہ کرنے لگا۔ بولا امی یہ سب کیا ہے؟ میں نے بولا بیٹا جس باپ کو تو برسوں سے ڈھونڈتا ہے یہ وہی باپ ہے۔ یہ سن کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ یہ دیکھ کر میرے دل کو بہت سکون ملا۔ اور پھر میرے شوہر نے ایک ہی جملہ کہا کہ میرا بیٹا میری کمپنی میں جاب کرتا ہے، وہ میری کمپنی کا ایک معمولی سا ملازم ہے، پر کسی کو کیا خبر کہ اس کمپنی کا اصلی حقدار یہی ہے۔ پھر ہم تینوں مل کر اپنے گھر پر چلے گئے۔ میرے شوہر کا گھر کافی اچھا تھا۔ پہلے تو ان کا ایک معمولی سا گھر تھا، پر اب ان کا گھر کافی اچھا تھا۔ وہ بہت زیادہ امیر ہو گئے تھے۔ وہ ایک بڑی کمپنی کے مالک تھے۔ پھر ہم نے کچھ دنوں بعد اپنے بیٹے کی شادی کی اور ہم بہت خوش رہنے لگے۔ ایک دن میرے شوہر اور میں کہیں پر کار سے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت کار سے ٹکرائی۔ جب ہم نے کار سے اتر کر دیکھا تو وہ عورت کوئی اور نہیں میری اپنی خالہ تھی۔ میں نے خالہ کو دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ سب کیسے ہوا؟ تو خالہ نے بتایا بیٹی میں نے تیرا گھر توڑنا چاہا، تیری بہنوں پر ظلم کیا، تجھ پر ظلم کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی سزا دی ہے۔ میرے بیٹے نے شادی کر لی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب میرے پاس نہ ہی رہنے کا ٹھکانہ اور نہ ہی کچھ کھانے کو ہے۔ اب میں ایک بے بس عورت بن گئی ہوں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے خالہ کو گلے لگایا اور کار میں بٹھایا۔ میں نے کہا آپ ایسا کیوں کہتی ہیں؟ آپ میری خالہ ہیں، آپ میرے ساتھ چلیے۔ پھر میں نے اپنی بہن کے بارے میں پوچھا تو خالہ نے بتایا اس کی شادی ایک اچھے گھر میں کر دی گئی ہے۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ پھر میں نے اپنی ساری بہنوں کو دعوت پر بلایا۔ سب کے سامنے خالہ نے ہم سب سے معافی مانگی۔ پھر ہم نے اپنے امی ابو کو یاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہم بہنوں کو ملا دیا اور میرا گھر بھی بسا دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ حالات چاہے کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں، اگر ہم صبر رکھیں اور اللہ پر بھروسہ کریں تو جیت ہماری ہی ہوتی ہے۔ ظلم کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا انصاف سب سے بڑا ہے۔ اس لیے مایوس مت ہونا، اللہ سب دیکھ رہا ہے اور صحیح وقت پر سب ٹھیک کر دیتا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔